اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سابق صدر رہ چکے ہیں پاکستان میڈیکل کاؤنسل، کوئی ہاسپٹل آپ کی ایکریڈیٹیشن کے بغیر، لائسنس سرٹیفکیشن کے بغیر کام نہیں کر سکتا پاکستان میں. تو آپ مجھے بتائیں غلطی کیا، یعنی ایک یہ کیس ہو گئی رضوان کی، شگفتہ کے بھائی کی، ایمان ملک کی ہے، وسیم اکرم کی، ان کی اہلیہ کی ہے، اس طرح بہت ساری کیسز ہیں. ویری انفارچونیٹ سر. میں کیا ہو رہا ہے اس کیس میں ایک بات کر لوں. فرسٹ آف آل مجھے بڑی خوشی ہے کہ سوشل سیکورٹی والے نے اس کو ایکسپٹ کیا. بالکل، یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہمشیرے نے مجھے بتایا کہ اس بے ہوشی کے عالم میں اس بچے نے تھوڑی سی امپروومنٹ شو کی ہے. حالانکہ یہ بڑا سیویئر کیس ہوتا ہے، سیویئر ڈیمیج ہے برین کا، لیکن اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے. اس کا ہم یہ انفر کر سکتے ہیں کہ اگر واقعی اس کا جو سنگاپور والے نے لکھا ہے اس کا ہو تو دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید یہ بچہ امپروو کرے. تو میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے، اور مجھے خوشی ہے کہ سوشل سیکورٹی والی انہوں نے آپ کے توسط سے ایگری کیا ہے اینڈ دے ول ڈو. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب اگر یہ شگفتہ اور ان کے والد اس کو پرسو نہ کرتے تو ہمارے ہاں کوئی قانون، کوئی چیز ہے جو ان کو کمپنسیٹ دلوائے، یا کوئی ریکورس ہو، کوئی لا، کوئی چیز ہے ایسی؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے. وہ خاص نہیں ہے. یعنی وسیم اکرم اگر وہ مشہور نہیں ہوتے اور شہباز شریف صاحب ظاہر ان کی پر پہنچ تھی اور وہاں تک بات نہیں جاتی تو شاید اس پہ انکوائری نہیں ہوتی. ایمان ملک کے والدین اگر وہ ریسورسفل نہ ہوتے اور وہ انٹرنیٹ پہ اور پڑھے لکھے تھے، ینگ تھے دونوں پیرنٹس، انہوں نے پرسو کی کیس تو میڈیا کے سامنے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا کسی. ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک اچھا جوڈیشل سسٹم بھی ہے. اگر لوگ کورٹ میں جائیں تو وہ بال کی کھال نکالتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن اکثر لوگ اتنے غریب ہیں وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس طرح. اور ایک اور چیز ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کسی بچے کے، کسی مریض کے ساتھ کسی وجہ سے مر جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. یہ ایک چیز ہم باہر کے ملکوں میں اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بدقسمتی سے غلط کیئرلیسنس ہوئی ہے اور اس کو وہ کر رہے ہیں. اور ہمارے دوسرے جو ہسپتال ہیں، میں نے بھی پڑھا ہے لاہور کے ہسپتال کے متعلق، صرف اخباروں میں ہی میں پڑھتا رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں، دیکھا میں نے نہیں ہے کہ اس ہسپتال کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے کہ وہاں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور ہسپتال بھی دس از پرہیپس ون آف دا بیسٹ. کس ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں؟ لاہور کا ہسپتال جو ہے، جس میں یہ بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے، وسیم اکرم ڈاکٹر ہاسپٹل. میں نے بڑی تعریف اس کی سنی ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جو ڈاکٹروں کا نام ان کے ساتھ ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. اب یہ کیسے ہوا؟ سوال یہ ہے. نہیں دیکھیے یہ ان کی کیس میں نا تو نرس، وسیم اکرم صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ تو ڈاکٹرز، اور یہ جو بچی 3 سال کی ایمانیں ہے یہ بھی نرس. اس نے وہ بچی او پی ڈی میں ظاہر شور مچا رہی ہوگی، پین میں ہوگی، اس کو چپ کرانے کے لیے اس کو ٹرینکولائزر اوور ڈوز کر دیا. تو یہ نرسز کا ہے. آپ مجھے بتائیں نرسز کو بھی یہ پی ڈی سی آپ سرٹیفائی کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے پوری رسپانسبلٹی لی. اگر جو نرس بھی انجیکشن دیتی ہے تو یہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہمارے ڈاکٹروں کی. شی از انڈر آور سپرویژن. ہم اس کو دوا لکھ کے دیتے ہیں، وہ کرتی ہے. وہ غلطی ہوتی ہے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے. اور یہ مجھے خوشی ہے کہ کیپٹن صاحب نے ساری رسپانسبلٹی خود لی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نرسز جو ہے ہمارے، دیکھیں ہمارے 2 پروفیشن ہیں. میں کہتا ہوں ہمیشہ جو عام ٹیچرز اسکولوں کی گھر میں فارغ ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، چلو ٹیچنگ کر لیتے ہیں، یہ ایک ریکروٹمنٹ یہ ہوتی ہے. اور جو اونرز ہیں اسکولوں کے، ان کو پیسے بچانے ہیں، پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ہائر کر لیتے ہیں. اور نرسز کا بھی میرے خیال میں یہی ہے. نرسز کا ہمارے پاس بہت پرابلم ہے. پراپرلی ٹرین نرسز جو 4 سال کی ٹریننگ ان کی ہوتی ہے، سٹاف نرسز کہتے ہیں، بہت کمی ہے. اور نیچرلی وہ کسی کو لے کے چند دن ٹرین کر کے وہ کر لیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. اور اس میں پی ایم ڈی سی کا تعلق تو ڈاکٹروں تک ہے. نرسز کو ہیلتھ منسٹری کوئی نہیں دیکھتا. ہماری پاکستان نرسنگ کاؤنسل ہے اور میں اس کا بھی صدر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے دے آر ویری ایکٹیو باڈی. وہ دیکھتی ہے نرسز کی ٹریننگ، سب کچھ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے کرپشن ہمارے یہاں لائسنس اور سرٹیفکیٹ پیسے دے کے نکلا. وہ ہسپتال جو ٹرین نرسز کو نہیں رکھتے، اس طرح جیسے کویکری والی بات ہے. اب ایک کویک کچھ کرتا ہے تو ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. ڈاکٹر تو نہیں کر سکتا، لیکن جو اونرز ہیں ہاسپٹلز کے اور جو گورنمنٹ ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے. انہوں نے کیوں ایسی نرس کو رکھا جو ٹرین نہیں تھی؟ ٹھیک ہے. میرے خیال میں ذمہ ان پر آتی ہے. عقیل ملک صاحب ہیں ٹیلی فون پہ شاید ہمارے ساتھ اس وقت، ایمانی کے والد. السلام علیکم. جی السلام علیکم عقیل صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر. آپ کی بیٹی کو خیر ہم نے پورے پاکستان میں افسوس ہوا. یہاں پہ میرے ساتھ شگفتہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھائی یہاں پہ ایک ہاسپٹل میں راولپنڈی میں 9 مہینے سے کوما میں ہے، 19 سال کے،
اور ایک نرس کی غلطی سے, ایک انجیکشن کی غلطی سے وہ پیرالائزڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر اے جے خان جو پریزیڈنٹ ہیں, سابق صدر ہیں, رہ چکے ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کلینک کے, سابق فیلو منسٹر ہیں. آپ پہلے بتائیں عقیل صاحب, ایمانی کے کیس کے اندر جو پنشمنٹ جو ملنی چاہیے تھی جنہوں نے اس معصوم بچی کی جان لی, وہ پنشمنٹ ملی؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے جو سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں ایف آئی آر میں اور جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں کورٹ کی, وہ تو ابھی تک الحمدللہ وی آر سیٹسفائیڈ ود دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ جو پنشمنٹ ملنی چاہیے وہ ابھی تک ملی نہیں ہے. جو ڈاکٹر جو ذمہ دار ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا عملہ ہے وہ سب فرار ہیں ابھی تک, ان کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا. ہاسپٹل کی انتظامیہ نے ان کی مدد کی ہے ان کو بھگانے میں. اس کے علاوہ پولیس بھی ابھی تک ڈھونڈ رہی ہے ان کو اور ناکام ہے ان کو ڈھونڈنے میں. مینجمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح کام کر رہی ہے, ہاسپٹل اسی طرح کام کر رہا ہے, ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں اور میل پریکٹسز بھی جاری ہیں. تو ان ساری چیزوں سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں. تو ایک چھوٹا سا اقدام یہ کہ وہ جو ڈاکٹرز میں انوالو تھے اور نرسز, ان کے لائسنسز ریووک کر دیے جائیں, یہ بھی نہیں ہوا؟ نہیں جی, ابھی تک تو کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا. نہیں تو پھر کیا فائدہ ہوا ایف آئی آر اور پیپر ورک ہونے کا؟ یعنی کیا یہ ایک خانہ پوری ہو رہی ہے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ سے کہ جی اس وقت کیا ہوتا ہے. اب ایک کورٹ پروسیڈنگ ہے, اس کے تو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں جس طرح سے بھی ہیں. سو فار ابھی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں, جو انکوائریز کی گئی ہیں, اس کے اندر کلیئرلی بات آ گئی ہے کہ جو آن ڈیوٹی اسٹاف تھا اور جو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے ایکولی رسپانسبل ہے. یہ مرڈر ہے, یہ کوئی میل پریکٹس نہیں ہے. کیسے انجیکشن دیا گیا جو کہ وہ تو بچوں کو دیا نہیں جاتا, اس کے باوجود اس نے دیا, اور اس چیز کا پتہ ہونے کے باوجود کہ وہ انجیکشن دینے سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر بر وقت اس کو جو وینٹیلیٹر ہے یا آرٹیفیشل ریسپریشن نہ دی گئی. تو یہ ساری چیزیں ابھی تک ہمارے حق میں ہیں, اور جو ایکشن کی جہاں تک بات ہے وہ ابھی تک کوئی اتنا سیٹسفیکٹری. آپ عقیل صاحب تھے اس وقت پاس جب ایمان کو انجیکشن دیا انہوں نے؟ جی جی بالکل, ایمان میرے ہاتھوں میں تھی, میری مسز بھی اس وقت ساتھ تھیں. میں اور کیوں وہ انجیکشن دیا انہوں نے؟ ٹرینکلائزر کیوں دے رہے تھے؟ کیوں, مطلب وہ او پی ڈی میں تھی, معمولی سی برن تھی, کیوں انجیکشن دیا؟ ایگزیکٹلی ہمارا بھی یہی کوشچن ہے کہ جب اتنا معمولی سا برن تھا, ناٹ ایون 1%, اور ان کی اپنی رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ واز اے ویری اسمال سپرفیشل برن, اور جس کے لیے صرف اس کی کوئی آئنٹمنٹ لگا کے اور کوئی پین کلر میڈیسن دے کے تو بس ان پہ جانے دینا چاہیے تھا. لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے, جو اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں, ان کی کیا انٹینشن. میں بتا دوں انٹینشن کیا تھی. انہوں نے ایکسٹرا پیسے بنانے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک اور انوائس دے دیں گے کچھ ایکسٹرا میڈیکیشن کا, وہ پیسے بنانے تھے بیسکلی. یہ بہت کامن ہے, یہ یقین کریں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے, یہ بڑے بڑے ہاسپٹلز اسلام آباد, کراچی, لاہور میں ہو رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آخری ویری کوئکلی بریفلی بس, اگر آپ میڈیا میں نہیں آتے اور آپ میں اتنی وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ آپ میڈیا میں آئیں, انٹرنیٹ پہ لے کر جائیں اس کیس کو, آپ کے خیال میں آپ کو انصاف ملتا پاکستان میں؟ دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو, دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ رہی ہیں اس پوری کیمپین میں, ایک میڈیا سپورٹ اور ایک پبلک سپورٹ. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا, اور اسی طرح ہم لوگ بھی شاید خاموش ہو چکے ہوتے یا ہمیں خاموش کروا دیا گیا ہوتا جیسا کہ اب تک ہوتا آ رہا تھا, اور اسی طرح شاید یہ سلسلہ بالکل جاری رہتا. میڈیا کی وجہ سے ہوا. صاحب بہت شکریہ آپ کا, وی سپورٹ یو, ول کنٹینیو سپورٹنگ یو. انشاءاللہ آپ کو آپ کا رائٹ ملے گا. ٹائم اپ ہے, ویل گو فار بریک اینڈ ویل بی بیک ود آور گیسٹس.